بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جی اردو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو بھارت کی جانب سے کی گئی سازشوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا غلط نہیں ہے کہ جس طرح بھارت ہمارا پانی روک کر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی خوراک کو اور بجلی بنانے کی صلاحیت کو، اور نہ صرف ملک میں خانہ جنگی پیدا کر رہا ہے بلکہ صوبوں میں باہمی اختلافات بھی پیدا کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کے دریاؤں پر اس وقت 14 ڈیم بنا چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار 60% تک زراعت پہ ہے۔ پانی کے بغیر تو زراعت بھی ممکن نہیں رہتی۔ اگر پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو عوام بھوک سے بھی مرے گی اور پیاس سے بھی۔ آبی ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ 2030 میں پاکستان سے پانی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ بھارت واٹر بم کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بھوک، پیاس، افلاس سے بچانے اور نئے ڈیمز کی تعمیر کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کی وجہ سے پاکستان میں پانی کا بحران دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو پاکستان میں پانی نہیں رہے گا۔ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو چند قوم پرستوں، غداروں کی مخالفت کے باوجود کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ ہے دریائے چناب کی تازہ صورتحال۔ بھارت نے دریا کا پانی روک دیا ہے کیونکہ یہ دریا بھارت مقبوضہ کشمیر سے بہہ رہے ہیں۔ اس دریا پر بھارت بہت تیز رفتاری سے 6 ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس دریائے سندھ بچا ہے۔ اگر ہم نے اس پر کالا باغ ڈیم تعمیر نہ کیا تو پاکستان 2025 تک بنجر ہو جائے گا۔ کالا باغ ڈیم بننے سے خیبر پختونخوا، پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے اس ڈیم کے پانی کی بدولت قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ خطرے کی گھنٹی۔ بھارت کے مسلسل نئے ڈیم بنانے سے پاکستان کے زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے نیچے گر رہی ہے۔ اگر کالا باغ ڈیم نہ بنایا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بجلی کی طرح پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی پہ ہوگی۔ تمام دنیا اس مقصد کے لیے تیزی سے ڈیم بنا رہی ہے اور ہم ابھی تک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان کو کالا باغ ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی مل سکتا ہے، جس سے مشرقی بلوچستان کا تقریباً 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا اور شاید بلوچستان میں پہلی بار لہلہاتی فصلیں دیکھنے کو ملیں گی۔ دشمن ہمارے پانی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور نااہل حکمران صرف اقتدار پر۔ بھارت نے پاکستان کے دریاؤں کا رخ اپنے پنجاب، ہریانہ، راجستھان کی طرف موڑنے کا پلان بنا چکا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اور اپنی آئندہ نسلوں کے تحفظ کے لیے ڈیمز کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ اب ڈیمز ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اگر اس تصویر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو پھر صرف لطیفے وغیرہ شیئر کریں۔ اس تصویر کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح بھارتی مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کے پانی کو اپنے ہندوستان کی طرف موڑ رہی ہے۔ ان کا رخ پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کی طرف کر رہی ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ مستی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے پاکستان میں پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر کالا باغ ڈیم ہی کیوں؟ کالا باغ ڈیم ایک قدرتی پہاڑی سلسلہ ہے جس کے درمیان سے دریائے سندھ گزرتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کے فوراً بعد پاکستان کے میدانی علاقے شروع ہو جاتے ہیں، لہذا قدرتی طور پر کالا باغ ڈیم بنایا ڈیم ہے جس کے دونوں جانب اونچے پہاڑ ہیں۔ اس مقام پر دریا کے آگے صرف دیوار لگا کر ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قلب میں ہونے کی وجہ سے یہاں تک افراطی قوت اور بھاری مشینری بغیر کسی دقت کے پہنچ سکتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ منگلہ ڈیم سے سندھ بنجر ویران ہو گیا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ منگلہ اور تربیلا ڈیم کا پانی ایک نظام کے تحت سندھ اور پنجاب میں تقسیم ہو رہا ہے، تو کالا باغ ڈیم کا پانی بھی پنجاب کیسے ہڑپ کرے گا؟ اس تصویر کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دشمن ہمارے پانی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے نااہل حکمران صرف اقتدار پر۔ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں کا رخ اپنے ہریانہ اور راجستھان کی طرف موڑ چکا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ خوشی سے عیاشی کے ساتھ پانی کا وافر استعمال کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کی غریب عوام جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے۔ پاکستانیوں ڈیم بنوا لو، شور مچاؤ، احتجاج کرو، آواز اٹھاؤ، کچھ بھی کرو، مگر کالا باغ ڈیم بنواؤ، نہ پانی ہوگا، نہ زراعت، پھل، سبزیاں، نہ کچھ، اور ہم لوگ افریقہ کی طرح مر جائیں گے۔
اب کالا باغ ڈیم کے فوائد آپ کو بتاتا چلوں کہ مدت تعمیر صرف 6 سال، 3600 میگا واٹ بجلی کی پیداوار، بجلی کی فی یونٹ لاگت 2.5 روپے، 180 ارب روپے کی سالانہ بچت، 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش، سندھ کو 40 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی، پنجاب کو 22 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی، خیبر پختونخوا کو 20 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی، بلوچستان کو 15 لاکھ ایکڑ فٹ اضافی پانی۔ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کے لیے قانونی بھارتی منصوبہ بندی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سابق چیئرمین واپڈا شمس الملک نے کہا کہ بھارت کالا باغ ڈیم کی مخالفت پر سالانہ 15 ارب روپے خرچ کر رہا ہے، جبکہ اسلم بیگ اور حمید گل نے کہا کہ بھارتی امن مہم بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے سوا کچھ نہیں۔ اب تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لوگ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ 15 ارب روپے سالانہ کی بھارتی رقم ان میں ہی تقسیم ہوتی ہے، وگرنہ کالا باغ ڈیم کب کا بن چکا ہوتا۔ شمس الملک وہ شخصیت ہے جنہیں کالا باغ ڈیم کے منصوبے کے بانیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسے سچے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار لسننگ۔